السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الیکشنز میں 72 گھنٹے رہ گئے ہیں اور الیکشن کمپین کل ختم ہو جائے گی، لیکن آج بھی پکڑ دکڑ کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کو کوئی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا، لیول پلینگ فیلڈ تو دور کی بات، کوئی فیلڈ ہی نہیں ملا۔ آج بھی حمزہ شہباز کے مقابلے میں کھڑی ہونے والی عالیہ حمزہ کے الیکشنز آفیسز کو بند کیا جا رہا ہے، پکڑا جا رہا ہے۔ جہاں پر نون لیگ کے بڑے بڑے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں، ان حلقوں میں تو پکڑ دکڑ بہت زیادہ ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کو بالکل نظام سے باہر رکھنے کا فیصلہ کیا ہے مقتدر حلقوں نے، طاقتور حلقوں نے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کیا پاکستان کے عوام مانتے ہیں۔ 8 فروری کو اگر آپ نے نکل کے بڑی تعداد میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو پھر یہ ساری سازشیں، سارے منصوبے ختم ہو جائیں گے اور پاکستان کی عوام اپنی مرضی کی حکومت کو لا سکے گی۔ آج کے اپنے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا کس نظر سے ہمارے الیکشنز کو دیکھ رہی ہے۔ کیا ہم سرٹینٹی لا سکیں گے؟ کیا ہم وہ استحکام جو چاہیے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے، ان الیکشنز کے نتیجے میں کیا وہ ہمیں ملے گا؟ اور ابھی تک جو کچھ ہم کر چکے ہیں، کس نظر سے ہمارے ملک کو دیکھا جا رہا ہے؟ اس حوالے سے میں 2 حوالے دوں گا۔ ایک تو انور اقبال جو ڈان کے بڑے زبردست رپورٹر ہیں واشنگٹن سے، انہوں نے بتایا ہے کہ واشنگٹن تھنک ٹینکس کیا دیکھتے ہیں پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے، اور وہاں پر اب یو ایس کانگریس میں سے آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ جو پاکستان کے الیکشنز ہیں یہ الیکشن نہیں ہے، یہ آزادانہ الیکشن نہیں ہے۔ آپ نے ایک بڑی جماعت کو کرمنلائز کر دیا، تحریک انصاف کا ذکر کر کے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا۔ تو یہ کون سے الیکشنز ہیں؟ یہ کوئی الیکشنز نہیں ہیں۔ انور اقبال لکھتے ہیں کہ امریکن تھنک ٹینکس یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ ایک پراکسی ہوں گے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی، اور پاکستان کی جو ملٹری ہے وہ نواز شریف کے پیچھے کھڑی ہے اور وہی انہیں حکومت میں جتوانا چاہتی ہے۔ یہ ڈان نیوز کا آج کا کالم ہے انور اقبال ثاقب کا، جو واشنگٹن سے آیا ہے، اور یہ خبر ہے ان کی۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اور خطے میں کوئی استحکام نہیں لائے گی یہ حکومت نواز شریف کی، اگر اس کو بنا دیا گیا، اس لیے کہ نہ تو ان کو پاپولر سپورٹ حاصل ہے پاکستان کی، اور نہ ہی ان میں اتنی صلاحیت ہے نواز شریف میں کہ یہ کچھ ڈیلیور کر سکیں۔ تھنک ٹینکس یہ خبردار کر رہے ہیں اس بات سے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت کریٹیکل، ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے اس وقت، اور جو اس وقت صورتحال ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، اور اگر صحیح سمت نہ اختیار کی گئی تو یہ حالات بہتری کی طرف چیزیں نہیں لے جائیں گے۔ دوسری طرف آج ایک بڑا زبردست کالم سہیل وڑائچ کا بھی ہے، وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ان کی تحریروں سے متفق نہیں ہوتے، میں بھی ان پر تنقید بھی کرتا ہوں، میں ان کی بہت ساری تحریروں سے متفق نہیں ہوتا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کئی جگہوں پر وہ انالیسز میں کئی دفعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، وہ درست نہیں ہوتے۔ لیکن آج ان کا جو کالم ہے کہ کیا لکھوں، اس میں انہوں نے جو صورتحال کا ذکر کیا، جو انہوں نے اپنی کیفیت بیان کی ہے، وہ ہر پاکستانی کی کیفیت ہے۔ میں وہ 3-4 لائنیں پڑھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ طبیعت ناساز ہے، دل اداس ہے، لاہور اور کراچی میں بارش کی شکل میں آنسو بہہ رہے ہیں، ایسے میں کیا لکھوں؟ مقتدر حلقوں کی حکمت عملیوں کا قصیدہ لکھوں؟ تزادستان کے زوال کا نوحہ لکھوں؟ مقتدرہ اور اہل سیاست کے مشترکہ کارناموں کی حجو لکھوں؟ دوسروں کی طرح اپنے ناپسندیدہ لوگوں کی حزن لکھوں؟ یا پھر سب اچھا ہے کہ اصول کے تحت حسن و جمال سے بھری غزل لکھ ڈالوں؟ کافی سوچا کیا لکھوں، پھر اس نتیجے پر پہنچا کہ لکھنا ہے تو پھر سیاست اور اگلے الیکشن پر ہی لکھنا پڑے گا۔ بڑا خوبصورت یہ ابتدائیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر پاکستانی کا دل رو رہا ہے۔ جو ظلم، جو زیادتی عمران خان اور ان کی جماعت اور پاکستان کے لوگوں کے ساتھ ہوئی ہے، اس پر واقعی ہر دل جو ہے وہ دکھی ہے، اور بڑی خوبصورت انہوں نے تشبیہ دی ہے جو بارش کی شکل میں آنسو کراچی اور لاہور میں بلکہ پورے پاکستان میں نکل رہے ہیں۔ یہ موجودہ صورتحال ہے۔ آج الیکشن سے 72 گھنٹے پہلے کی صورتحال کی یہ عکاسی کرتی ہے۔ اس وقت بھی چھاپے، گرفتاریاں، خواتین بند ہیں، اور جس طرح سے عمران خان کے خلاف نکاح والے کیس کا فیصلہ سنایا گیا،
اس نے تو ہر شخص کو بے چین کر دیا ہے. اتنا ظلم, اور پھر یہ بھی, اور وہ بھی ایک اسلامی ملک میں. فقہ حنفیہ اس پر بلیو نہیں کرتا جو فیصلہ دیا جج قدرت اللہ نے, اور جس نے بھی یہ فیصلہ دلوایا انہوں نے سوچا نہیں ہے اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. لوگوں کے دلوں میں نفرت آ گئی ہے, گھن آتی ہے لوگوں کو آپ سے, محبت کی جگہ گھن نے لے لی ہے. تو یہ اچھا نہیں ہوا. یہی چیز لکھ رہے ہیں سہیل وڑیچ, یہی چیز لکھی ہے انور اقبال نے, اور آگے جا کے 8 فروری کے انتخاب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ چند دن بعد ہونے والے الیکشن کے 2 منظرنامے ہیں. اگر سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی. فرض کریں نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں تو ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا, کشمکش ہوگی, ہو سکتا ہے تشدد ہو, مظاہرے ہوں. لیکن کیا ریاست اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار دے دے گی؟ یعنی کیا ریاست مان لے گی الیکشن کے نتائج کو؟ 1997 کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت عوام دوست کے نام سے جیت گئی, ریاست نے سب کو نااہل قرار دیا. جنرل مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت آ گئی, پیٹریاٹ بنا کے اقتدار نون لیگ کو دیا گیا. 2018 میں پنجاب میں نون لیگ کے پاس اکثریت تھی, مگر آزاد تحریک انصاف میں شامل کر کے تحریک انصاف کو جتایا گیا. اب یہ بڑی خوبصورت انہوں نے بات کی ہے کہ جو خفیہ ہاتھ ہیں جو پیچھے بیٹھ کر حکومتیں بناتا ہے, گراتا ہے, کیا وہ الیکشن کے نتائج کو قبول کرے گا اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے؟ پھر وہ لکھتے ہیں اب اس مفروضے پر غور کرتے ہیں کہ ریاست کی مرضی کی حکومت آ جائے گی, مگر کیا وہ لانگ ٹرم میں ریاست کی مرضی پر چل پائے گی؟ اور اگر نہیں چلی تو پھر کیا کوئی نئی گڑبڑ ہوگی؟ دوسری طرف اپوزیشن کے کردار کے بغیر کوئی ریاست اور حکومت چل نہیں سکتی. ریاست کو تحریک انصاف یا باغی بلوچ ان کا مستقل حال سوچنا چاہیے. ریاست وقتی طور پر انہیں دبا لے گی, ڈرا بھی لے گی, لیکن کیا اس سے اچھا ترقی پسند اور خوشحال معاشرہ قائم ہو جائے گا؟ بالکل نہیں. بالکل ٹھیک کہا ہے. آپ اگر تحریک انصاف کو سسٹم سے نکالنے کی طاقت کے ذریعے کوشش کرتے ہیں اور ابھی تک آپ نکال نہیں سکے, اب اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو آپ انہیں نااہل قرار دے دیں گے یا طاقت کے بل بوتے پر آپ انہیں شامل کر لیں گے, نواز شریف کی حکومت بنوا دیں گے, تو یہ لانگ ٹرم نہیں چل سکتا. یہ بہت ایک بڑا سوال ہے. پاکستان اس دوراہے پر کھڑا ہے. اگر لوگوں کی مرضی کو جو الیکشن میں جانچنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, صحیح انداز میں, حقیقی معنوں میں آپ اقتدار ان کو نہ دیں جن کو عوام دینا چاہتے ہیں, تو ملک ترقی نہیں کرے گا. ملک کدھر جائے گا؟ ملک بربادی کی طرف جائے گا. آپ طاقت کے بل بوتے پر سب کچھ نہیں کر سکتے. پھر وہ لکھتے ہیں کہ تزادستان کی سب سے بڑی سٹیک ہولڈر مقتدرہ ہے, اسے سوچنا چاہیے جمہوریت نہ ہوئی تو دنیا بھر کی مخالفانہ نظروں کا نشانہ فوج بنے گی. جمہوریت ایک پردہ ہے جس کے پیچھے فوج کو چھپا لیا جاتا ہے. ایٹمی پاکستان کی فوج دنیا بھر کی نظروں میں کھٹکتی ہے. اگر اسے محفوظ رکھنا ہے تو جمہوریت کی آئینی دیوار مضبوط کریں. اگر سیاسی استحکام نہیں آتا تو معاشی استحکام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, اور اگر معاشی استحکام نہ ہوا تو فوج بھی مضبوط نہیں رہ سکتی. اگر ریاست کے پاس پیسے ہی نہ ہوں تو فوج جدید ہتھیار کہاں سے خریدے گی؟ ٹینک, جہاز, گاڑیاں اور توپیں فوج کی ضرورت ہیں. ملک معاشی طور پر جتنا مضبوط ہوگا اسی قدر زیادہ ہم دفاع پر خرچ کر سکیں گے. سیاسی جماعتوں اور ان کے لیڈر عدالتی سزاؤں سے کمزور نہیں, مضبوط ہوتے ہیں. انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے. فی الحال سزاؤں پر زور نظر آتا ہے, لیکن کارکردگی اور اخلاقی برتری کے 2 اہم ترین سیاسی اصولوں کو نظر انداز کیا گیا ہے. الیکشن کے دن یا پھر بعد میں مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے. حقائق بدلنے ہیں تو پالیسیز بدلنی ہوں گی. بالکل ناظرین کرام, دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. سوچنا ہے ہمارے وہ لوگ اس وقت جن کے پاس اختیار ہے, زیادہ رسپانسبلٹی ان کی ہے. پاکستان کی عوام ان کی طاقت ہے. اگر آپ پاکستان کی عوام کی خواہشات کو زبردستی بدلنے کی کوشش کریں گے, جو کہ ابھی تک آپ کر رہے ہیں, آپ کو کامیابی نہیں ہوئی. اور میں بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو سینٹیمنٹ آن دا اسٹریٹ ہے وہ سہیل وڑیچ نے بڑا صحیح تجزیہ کیا ہے. آپ پالیسیز بدلیں,
تو نتائج وہ نکلیں گے جس سے پاکستان مضبوط ہوگا۔ اور اگر آپ پی ٹی آئی کو یا بلوچوں کو، وہ بلوچ سیپریسسٹ جو علیحدگی کی بات کرتے ہیں، اگر آپ ان کو یعنی بلوچوں کو اور پی ٹی آئی کو ایک ہی صف میں ڈالیں گے تو معاملات بہتر نہیں ہوں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے اور طاقتوروں کو اس پر غور کرنا ہوگا۔ جو لوگ بات کر رہے ہیں، جو لوگ مسائل کی نشاندہی کر رہے ہیں، خدا را ان کی بات کو سنیں اور تھوڑا اپنے گریبانوں میں بھی جھانکیں۔ تو ناظرین اکرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔